قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا، بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، اچانک یہ سارے کے سارے ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی. آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں، بالآخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہنچا، ٹھکانہ اس کا بھی قبر ہی ہوا بالآخر. تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی، اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں نا، تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بالکل برابر کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا میں. آپ پہاڑوں کی طرف جاؤ نا کبھی، جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر ایسے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اونچا ہی ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا. گلگت کی طرف جائیں، کوہستان کی طرف جائیں، ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ، پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ. میں 10-12 سال پرانی بات ہے، داریل گاؤں جس کے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا، وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یعنی بائی روڈ جا رہے تھے. تو پہاڑ پہ پہاڑ، پہاڑ پہ پہاڑ. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے، یہ ایسے ڈرونے نا، اور رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک. آگے مجھے ایک نظر آیا بادل. میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے نا، اتنا اونچا بادل نظر آیا. وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے، یہ بادل نہیں ہے. وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں، وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا. اتنے اونچے اونچے پہاڑ. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ، اچھا پہاڑ جو ہے نا جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی ہی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں باقاعدہ، اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا نا کیل کی طرح گاڑ دیا ہے، تو کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے، اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے ان کو. تو اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرونے کھانے والے نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے. تو سوچو وہ پاور کتنی، آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان. آپ جتنا زور سے چیخیں، آپ جتنا گلا پھاڑ کے بات کریں، شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. آپ جائیں نا کسی شیشے کے پاس جا کے ہاں ہو کرتے رہے، معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کا گلا پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. بیوی پریشان ہو جائے گی، کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے، چیزیں نہیں ٹوٹیں گی. آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی، کبھی ٹوٹا کچھ؟ سبھی چیختے ہیں آج کل، مرد بھی چیختے ہیں، عورتیں بھی چیختی ہیں، بچے بھی چیختے ہیں. گھروں میں ماحول ہی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے، چیخو پکار کا. برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیخنے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا، بھائی یار یہ کیا ہو گیا، تو بہت غصہ آ رہا ہے آج، تو صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نے آواز ماری اور قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں. ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں، کیٹو کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ. اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چٹیل بنا دے گا، اتنی بڑی تباہی آئے گی. تو اللہ کی قدرت تو بھائی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا، جتنا تم نے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کرایا ہوا ہے دنیا کو. دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے. مثال کو کوئی بلڈر آیا، اور وہ بلڈر کیا ہے، آپ خود بہت بڑے بلڈر تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا، اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو. اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بھی بلڈر ہے ظاہر ہے بیچارہ، وہ 2 کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور 10 سال میں وہ بناتا ہے بیچارہ. اور بڑا بلڈر آیا، اس چھوٹے بلڈر، اس کو نہیں پتا یہ بلڈر چھوٹا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول ہے، سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجئے، سر آپ بتائیے چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے، بیٹھے گے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فلم ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرور سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے، یہ اتنا لفٹ کے قابل
بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ, ابے بھائی تو کیوں اس کے پھلترو کی طرح چپکایا ہوا تو نے اس کو, اتنا ٹھیک ہے چائے پی لو, مسلمان ہے, انسان ہے, اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو. ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو اتنا کیوں اس کو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا, گھر بھی لے کر آ رہے ہیں, چائے بھی پلا رہے ہیں. ان کے گھر والے بیزار ہو گئے, یار تو جب بھی آتا ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں, اور سب گھر والے ریزرو ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیسٹ بیٹھے ہوئے. تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانا دیا, بھائی تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ, اتنی بڑی فلم نہیں ہے. یا تو اس نے تیرے لیے جان قربان کی ہوتی ہے, تیرے بزنس کو رن کیا ہوتا ہے, ویسے ہی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے تھے, اتفاق سے دوستی ہو گئی, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ ملا کرو, وہیں چائے پلا کے پتلی گلی سے رخصت کر دیا کرو. ابا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے کو کہ ابے تو نے کیا دوست پال کے تو گھر میں لا کے ساری فریج کی چیزیں اس کو کھلا دیتا ہے تو گھر میں لا کے. تو بالکل قرآن و سنت بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا, اور کامیابی ناکامی کا معیار اس کو سمجھ لیا ہے, تو اتنا فری کھنانے کی ضرورت نہیں. تم بھی مرو گے, چیزیں بھی ختم ہوں گی, اور سیلاب بھی آئیں گے, زلزلے بھی آئیں گے, ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, موتیں بھی ہوں گی, کورونا بھی آئے گا, اور بہت کچھ آئے گا, اور بالآخر اللہ اس دنیا کی بے ثباتی دکھانے کے لیے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ ایک یکلختی پوری دنیا کو تباہ کر دے گا. بالکل ساری انسان کی جو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ترقی, وہ دھڑام سے ایک دھماکے کے ساتھ نیچے آ کے ختم ہوگی. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا نا, اسی طرح پوری زمین کو اللہ ہلاک کر دے گا. تو اصل بار بار قرآن بتانا چاہ رہے اصل کیا ہے, آخرت. تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے, عقل مندی کی بات ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں تو آئے گا مگر فائدہ نہیں ہو. ایک بوڑھے آدمی کو کسی نے, ان کو خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا نا, خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا, لیکن پیسے نہیں تھے, بیچارہ غریب آدمی تھا. تو پیسہ اکثر لوگوں کے پاس بڑھاپے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا. جب بوڑھے ہو گئے, دانت ختم ہو گئے, تو اللہ نے پیسہ دیا, تو اب وہ کہہ رہا ہے یار جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اب بادام تو آئے ہیں لیکن چبانے کے لیے منہ میں دانت ہے نہیں. تو جب مرنے لگو گے نا میرے بھائی, تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن انسان کہے گا, اللہ کہیں گے کہ جب تک میں نے دکھایا نہیں تھا توبہ کا موقع تھا, اب دکھا تو دیا ہے, ایمان تو لے آؤ گے سب, لیکن اب عمل کا موقع ختم ہو گیا ہے. تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے.